حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نکاح جیسے پاکیزہ بندھن میں بندھنے کے لیے جانتے ہو کتنی بڑی قربانی دی تھی؟ آپ کو پتا ہے نکاح کے لیے کتنی بڑی قربانی دی تھی؟ جب وہ اپنے شہر سے بھاگے مدین پہنچے، وہاں انہوں نے دو لڑکیوں کو دیکھا جو اپنی بکریوں کو لیے کھڑی ہیں، پانی پلانا چاہتی ہیں۔ پوچھا کہ تم یہاں کیوں کھڑی ہو؟ انہوں نے کہا کہ یہ گاؤں والے قبیلے والے جب تک اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا لیں گے تب تک میں اپنی بکریوں کو پانی نہیں پلا سکتی، کیونکہ یہ مرد ہیں، جب یہ پانی پلا کر یہاں سے چلے جائیں گے تب ہم اپنی بکریوں کو پانی پلائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بکریاں لی، ان لڑکیوں کی، اور ان کی بکریاں لینے کے بعد ان بکریوں کو پانی پلا کر ان کی بکریاں ان کے حوالے کر دی۔ یہ دونوں لڑکیاں جب اپنے گھر جاتی ہیں اور اپنے باپ سے اس کا ذکر کرتی ہیں تو ان کے باپ نے کہا اے میری بچیوں جاؤ اور اس آدمی کو، اس میں ایک لڑکے کو بلا کر لاؤ، اس نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا، ہم اس کی اجرت ان کو دینا چاہتے ہیں، اس کا انعام اس کو دینا چاہتے ہیں۔ ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی شرماتے ہوئے آتی ہے اور حضرت موسیٰ سے کہتی ہے اے موسیٰ، کہتی اے نوجوان، تمہیں میرا باپ بلا رہا ہے، تم میرے باپ کے پاس چلو، اس لیے میرے باپ کے پاس چلو کیونکہ میرے باپ تمہیں اجرت دینا چاہتے، مزدوری دینا چاہتے، کیونکہ تم نے میری بکریوں کو پانی پلایا۔ حضرت موسیٰ کو تو ضرورت تھی، ایک انجان شہر میں آ گئے ہیں اور بھاگے ہوئے ہیں، دھوکے سے ایک کا قتل کر دیا تھا، وہ قوم ان کے پیچھے پڑی ہوئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان دونوں بچیوں کے باپ کے پاس جاتے ہیں، انہوں نے پوچھا اے نوجوان تمہارا یہاں آنا کیسے ہوا؟ انہوں نے پورا واقعہ بتایا۔ لڑکیوں کے ماں باپ نے کہا تم ظالم قوم سے نجات پا گئے ہو، تمہیں یہاں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ان دونوں لڑکیوں نے کہا اے ابو جان ان کو مزدوری پر رکھ لیجئے، آپ کو ویسے بھی ایک مزدور کی ضرورت ہے، آپ کو ویسے ہی ایک مزدور کی ضرورت ہے گھر کا کام کرنے کے لیے، ان کو رکھ لیجئے، یہ مضبوط بھی ہیں اور قوی بھی ہیں، طاقتور بھی ہیں، انہی کو مزدوری پر رکھ لیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جب ان لڑکیوں نے یہ کہا تو لڑکیوں کے ماں باپ نے جو جواب دیا وہ یہ جواب دیا اے موسیٰ میں اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، انی اريد ان کی ابنت ہاتین، اے میری بیٹی اے موسیٰ میں اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا نکاح ایک بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، لیکن میری شرط یہ ہوگی کہ تمہارا مہر یہ ہوگا الا ان تاجرنی 8 حجج، کہ تمہیں ہمارے گھر میں 8 سال مزدوری کرنا ہوگی۔ 8 حجج، اے موسیٰ مہر یہ ہوگا، میری دونوں بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا نکاح میں تمہارے ساتھ کروں گا، لیکن مہر یہ ہوگا کہ تمہیں 8 سال میرے گھر میں محنت کرنی ہوگی، مزدوری کرنی ہوگی، اگر تم 10 سال پورے کر دو تو یہ تمہارا احسان ہوگا، میری طرف سے 8 سال، لیکن تم اگر 10 سال پورے کر دو گے تو تمہارا ایک احسان ہوگا ہمارے اوپر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی شرط کو مان لیا اور پاکیزہ بندھن میں بن گئے اور نکاح کرنے کے لیے 8 سال مزدوری کا مہر قبول کر لیا۔ نکاح اتنا پاکیزہ رشتہ ہے، نکاح اور شادی اتنا پاکیزہ رشتہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نکاح کے بندھن میں بندھنے کے لیے 8 سال کا مہر مزدوری کی شکل میں کرنے کے لیے تیار ہو گئے، بلکہ 10 سال حضرت موسیٰ نے ان کے گھر پہ مزدوری کی۔ نوجوانوں اندازہ لگایا نکاح کتنا پاکیزہ رشتہ ہے۔ زناکاری تو بہت آسان ہے بھائی، ابھی چلے جائیے آپ اپنے علاقے سے اور مارکیٹ میں چلے جائیے، 1000 روپے 1500 2000 روپے میں جسم بڑی آسانی سے مل جاتا ہے۔ زناکاری تو بہت آسان معاملہ ہے، نکاح بڑا مبارک رشتہ ہے، اور اس مبارک رشتے کو اپنانے کے لیے حضرت موسیٰ نے
10 साल मजदूरी की थी, 10 साल यही महर था।